السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ نے نماز کے لیے وضو کرنا ہے تو سب سے پہلے اونچی جگہ پہ بیٹھنا ہے اور بیٹھ کر بحسب مقدار آپ نے پانی کا استعمال کرنا ہے۔ اور اس سے پہلے یاد رکھیں کہ وضو کے چار فرائض ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے چہرے کا دھونا۔ نمبر 2، ہاتھ کو کہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، سر کا چوتھائی حصہ مسح کرنا۔ اور نمبر 4، پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا۔ طریقہ احسن ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے اگر وضو کرنا سمجھ گئے ہیں تو یقیناً آپ کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی۔ نماز کے لیے وضو کرنے کا احسن طریقہ یہ ہے کہ آپ اونچی جگہ پہ بیٹھیں، بحسب ضرورت آپ پانی کا استعمال کریں۔ سب سے پہلے آپ ہاتھ دھوئیں۔ ہاتھ دھو کر پھر آپ نے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں پانی لے کر آپ نے منہ میں ڈالنا ہے۔ کلی کرنی ہے 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ کلی کر کے، اور اگر مسواک ہے تو مسواک آپ کریں۔ مسواک کرنا سنت مبارکہ ہے۔ اور اگر مسواک نہیں تو دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی منہ میں ڈالیں اور دانتوں کو آپ اچھی طریقے سے صاف کریں۔ 3 مرتبہ کلی کریں۔ اور اگر روزے کی حالت میں نہیں ہے تو پھر آپ غرغرارہ بھی کریں اور کلی 3 مرتبہ کر کے، اور پھر آپ نے ہاتھ کی ہتھیلی میں پانی لے کر ناک میں ڈالنا ہے، اور پھر بائیں ہاتھ کی خنصر انگل، جس کو چھوٹی انگل کہا جاتا ہے، اس کو آپ نے ناک میں ڈالنا ہے۔ ناک کو اچھی طریقے سے جھاڑ کر صاف کر کے، اور 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے ہاتھ دھو کے۔ پھر آپ نے چہرہ دھونا ہے، چہرہ 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آپ نے جب چہرے کو دھونا ہے تو اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ 1 مرتبہ آپ نے ہاتھ میں پانی لے کر جب چہرے میں آپ نے ڈالنا ہے، چہرے کو دھونا ہے، تو وہ پانی دوبارہ جو ہے آپ کے ہاتھوں میں آ کے دوبارہ آپ نے چہرے کی طرف نہیں کرنا۔ ایک بار آپ نے چہرہ دھویا، وہ پانی سب نیچے جانے دیں، کیونکہ اگر وہ دوبارہ پانی آپ چہرے پر پھر دھوئیں گے تو اس کو مائع مستعمل کہتے ہیں۔ تو دوسری مرتبہ آپ نے پانی لینا ہے، پھر آپ نے چہرہ دھونا ہے، اور تیسری مرتبہ پھر آپ نے پانی لے کے چہرے کو دھونا ہے۔ اور چہرے کی جو حد ہے، جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی تک، اور جہاں سے ایک کان کی لو سے لے کر دوسری کان کی لو تک، یہ چہرے کا حصہ ہے۔ اس کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اگر آپ کی داڑھی گھنی ہے تو اوپر کی جانب پانی ڈالنا اور چمڑے تک پانی پہنچانا واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کی داڑھی گھنی نہیں ہے تو پھر داڑھی کے جلد تک پانی پہنچانا واجب ہے۔ آپ نے چہرہ دھو لیا، اس کے بعد آپ نے دایاں ہاتھ دھونا ہے 3 مرتبہ۔ اچھے طریقے سے آپ نے ہاتھ کے ساتھ مسلنا ہے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ پھر آپ نے بایاں ہاتھ دھونا ہے کونیوں سمیت۔ دھو کر آپ نے پانی جو استعمال کر رہے ہیں، آپ ٹوٹی کو بند کر دیں۔ اور آج کل مسجد میں جو ٹوٹیوں کا انتظام ہوتا ہے، اور آپ ٹوٹی بند کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے مسح کرنا ہے۔ مسح کیسے کرنا ہے؟ آسان طریقہ ہے۔ یہ میرے ہاتھ دیکھیں دونوں، آپ نے یہ چھوٹی انگل کے ساتھ چھوٹی انگل ملا دینی ہے، اس کے ساتھ والی کو اس کے ساتھ ملا دینی ہے، اور اس طریقے سے یہ دیکھو چھوٹی انگل اس کے ساتھ ملا کر اس طریقے سے کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ 3 انگلیاں دائیں ہاتھ کی اور 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی، یہ 7 ہو گئی، باقی 2 چھوٹ گئی۔ جب آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ نے یہ دیکھیں کہ آپ اس طریقے سے کر کے جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر آپ نے مسح کرنا ہے۔ یہ ایسے پیچھے گدی کی جانب لے جانا ہے۔ پھر وہاں سے آپ کی یہ 3 انگلیاں استعمال ہو گئی۔ پھر آپ نے پیچھے سے واپس کی طرف ہاتھ کی ہتھیلیوں کو استعمال کرنا ہے۔ جب آپ پیچھے سے آگے کی جانب لے آئیں گے تو آپ کی یہ 3 انگلیاں بھی استعمال ہو گئی، ہاتھ کی ہتھیلی بھی استعمال ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو شہادت کی انگلی ہے دائیں ہاتھ کی اور بائیں ہاتھ کی یہ انگل ہے، آپ نے اس کو کان کے اندر اس کا خلال کرنا ہے۔ کان کے اندر کر کے جب آپ نے کر لیا تو یہ انگوٹھے بچ گئے۔ یہ آپ نے پیچھے کان کی جانب جو ہے اس کو آپ نے اس کا مسح کرنا ہے۔
مسح کر کے پھر آپ نے پیچھے گردن کی طرف آپ نے مسح کرنا ہے۔ بعض اوقات مسح کے دوران کچھ ہمارے احباب خاص طور پہ بزرگ حضرات مسح کرتے ہیں تو وہ ہاتھ گردن کی طرف سے لے کے آگے حلق کی جانب لے آتے ہیں، جبکہ یہ مکروہ ہے۔ صرف مسح گردن کا ہے، حلق کا نہیں ہے۔ آپ نے جیسے کر لیا، پھر انگلیوں کا خلال کر لیا آپ نے، اور اس کے بعد پھر آپ نے پاؤں دھونا ہے۔ پاؤں دھونے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلے اپنا دایاں پاؤں دھونا ہے، جو اس کی چھوٹی انگل ہے اس میں آپ نے انگل ڈالنی ہے چھوٹی، تاکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پاؤں کی انگلیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اندر پانی نہیں جا سکتا، تو آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ والی تیسری چوتھی اس میں پانی آپ کو جب تسلی ہو گئی، آپ نے پورا پاؤں دھونا ہے 3 مرتبہ ٹخنوں سمیت۔ پھر آپ نے اسی طریقے سے بایاں جو پاؤں ہے وہ آپ نے دھونا ہے، اور انگوٹھے سے آپ نے شروع کرنا ہے، اس میں جو ہے انگل ڈال کے تاکہ پانی اندر چلا جائے۔ اسی طریقے سے چھوٹی انگل تک پانی اندر کے جو جگہ ہے انگلیوں کے درمیان والی، یہ بھی دھل جائے اچھے طریقے سے۔ پھر آپ نے اس پاؤں کو 3 مرتبہ دھونا ہے ٹخنوں سمیت۔ جب آپ نے ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھو لیا، ہاتھ دھو کر آپ کا وضو ہو گیا۔ آپ ٹوٹی بند کریں اور پھر کھڑے ہو جائیں، آپ کا وضو مکمل ہو گیا ہے۔